اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ پیچھے کن کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے یہ بیان کیا گیا تھا۔ کن کن سے نکاح کرنا جائز ہے یہ عنوان نہیں، اس لیے کہ جو فہرست ہوتی ہے وہ محرمات کی ہوتی ہے۔ دنیا کی ہر عورت جائز ہے، دنیا کی ہر عورت جائز ہے، لیکن یہ ان عورتوں سے نکاح ناجائز ہے۔ پوری دنیا کی 130 کروڑ عورتوں کے نام لکھ کر کہاں آپ کو دیں گے کہ ان سب عورتوں سے نکاح جائز ہے؟ پہلے سے جائز سب عورتوں سے نکاح ہے، کن سے ناجائز ہے اتنی عورتوں کو الگ کیا گیا ہے۔ اسی کو یہ علماء کے سمجھنے کی بات ہے کہ جو فہرست ہوتی ہے وہ محرمات کی ہوتی ہے۔ چیزوں میں جیسے کیا کیا کھا سکتے ہیں اس کی فہرست نہیں ہے قرآن میں، کیا کیا نہیں کھا سکتے اس کی فہرست ہے۔ جن کو ہم نے منع کیا ہے وہ فہرست کو دیکھ لو، ان کو چھوڑ دو، باقی سب کھا سکتے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ سرکار حالت احرام میں عمرے کو جب جاتے ہیں، حج کو جب جاتے ہیں تو احرام باندھتے ہیں۔ احرام نیت کا نام ہے، جس طرح تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے۔ پہلی تکبیر نماز میں داخل ہونے سے پہلے جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کا کہنا فرض ہے۔ رکوع میں جانے کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے، سجدے میں جانے کے لیے بھی تکبیر کہی جاتی ہے۔ وہ تکبیر فرض نہیں، وہ تکبیر سنت ہے۔ امام کے لیے بھی سنت ہے، مقتدیوں کے لیے بھی سنت ہے۔ امام زور سے کہے گا، مقتدی آہستہ کہیں گے، لیکن پہلی تکبیر نماز میں داخل ہونے کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور اس تکبیر کا کہنا فرض ہے۔ احرام کا یہی حکم ہے۔ احرام کا مطلب تکبیر تحریمہ، وہ حج کا تکبیر تحریمہ ہے، عمرے کا تکبیر تحریمہ ہے۔ تو بات میں کہہ رہا تھا کہ بخاری شریف میں ایک صحابی نے حضور سے پوچھا حالت احرام میں کیا کیا پہن سکتے ہیں، سوال کیا تھا؟ تو سرکار نے یہ نہیں بیان کیا کہ کیا کیا پہن سکتے ہیں، جواب میں کیا کیا نہیں پہن سکتے جواب دیا۔ اس لیے کہ کیا کیا پہن سکتے ہیں کتنی لمبی فہرست ہے، کیا کیا بیان کریں گے سرکار، کس ملک میں کیا پہنتے ہیں کسے پتہ ہے۔ کیا کیا نہیں پہن سکتا اس کی فہرست بیان فرمائی۔ اس لیے کہ جو فہرست ہوتی ہے وہ منع کردہ چیزوں کی ہوتی ہے۔ جو چیزیں پوری دنیا میں حلال ہیں حلال ہیں، حرام کیا ہے اس کی فہرست ہے۔ اس طرح دنیا کی ہر عورت جائز ہے، ہر عورت سے آدمی نکاح کر سکتا ہے۔ کن عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا اس کی فہرست پیچھے بیان کی گئی ہے۔ اس میں بالکل آخر میں دو عورتوں کا ذکر تھا۔ ایک، دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع نہیں کر سکتا۔ ہاں، ایک بہن سے نکاح کیا، اس نے خلا لے لیا یا اس طلاق اس نے دے دی، یعنی تو اس کا انتقال ہو گیا، تو پھر دوسری بہن کو بھی نکاح میں لا سکتا ہے۔ جیسے حضرت عثمان کو حضور نے ایک بیٹی دی، انتقال ہو گیا تو دوسری بیٹی بھی دی۔ ام کلثوم اور حضرت رقیہ دونوں حضرت عثمان کی نکاح میں آئی تھی، اسی لیے حضرت عثمان کو ذی النورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والا۔ حضور نے دو بیٹیاں دی تھی ان کو۔ دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں نہیں جمع کیا جا سکتا۔ یہ مسئلہ بالکل پارے کے آخر میں آیا تھا۔ ہاں، اگر کسی کے نکاح میں آ گئی ہیں تو حل کیا ہے مسئلے کا؟ حل یہ ہے کہ وہ جو بالکل آخر میں آئی ہے، پہلے سے ایک بہن نکاح میں تھی، دوسرے بہن سے جو نکاح کیا وہ نکاح ہی نہیں ہوا، اس بہن کو آزاد کر دے،
لیکن جب 2 بہنوں سے نکاح کیا تھا اس وقت مسلمان ہی نہیں تھا. اب کیا کریں گے؟ پہلی بہن کو رکھیں گے دوسرے کو رکھیں گے؟ اس میں ائمہ میں اختلاف ہے. اب میں اس میں نہیں جاتا، صرف اتنا مسئلہ یاد رکھیے کہ یہ 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں. ایک مسئلہ تو یہ تھا. ایک مسئلہ رہ گیا تھا وہ یہاں بیان کرتے ہیں. ایک عورت ایک کی نکاح میں ہے، وہ عورت اس لیے حرام ہے کہ وہ سامنے والے کی نکاح میں ہے. یعنی شادی شدہ عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ دوسرے کے نکاح میں ہے. ایک عورت کے 2 شوہر کیسے ہو جائیں گے؟ ایسا ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں. ایک عورت کے چند شوہر ہوتے تھے، سب اسے استعمال کرتے تھے. اسلام نے اسے منع کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اس سے نسب میں بھی گڑبڑ ہوگا اور انتظام بھی درہم برہم ہو جائے گا. یہ شوہر کہے گا یہ کرو، یہ کہے گا یہ کرو، وہ کہے گا تم چلو میرے ساتھ سفر میں، یہ کہے گا نہیں میرے ساتھ چلو سفر میں. کس کی مانے گی؟ وہ کہے گا آج میرے ساتھ تم رات گزارو. دوسرا شوہر کہے گا نہیں میرے ساتھ گزارو. تیسرا کہے گا نہیں میرے ساتھ گزارو. کباڑا ہو جائے گا پورا. اور اس کی کیا مصلحتیں ہیں وہ چھوڑو، مسئلہ یاد رکھو کہ شادی شدہ عورت سے نکاح جائز نہیں ہو سکتا. اس کو قرآن نے یوں بیان کیا ہے والمحصنات من النساء، شادی شدہ عورتوں سے نکاح جائز نہیں. قرآن نے شادی شدہ عورتوں کو محصنات کہا ہے. یہ محصنات کا لفظ عربی زبان کا ہے. یہ ہا صاد نون سے بنا ہے حصن. عربی زبان میں کہتے ہیں حصن قلعے کو. قلعے کے اندر لوگ رہتے ہیں، اطراف سے قلعہ ہوتا ہے. جو لوگ قلعے میں ہوتے ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں، ان پر حملہ آسان نہیں ہوتا. قلعے سے باہر کے لوگوں پر حملہ آسان ہوتا ہے. قلعے کے اندر جو لوگ محفوظ ہیں ان پر حملہ آسان نہیں. کہا جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ گویا محفوظ ہیں، نفس کی شرارتوں سے محفوظ ہیں، شیطان کی خرد برد سے محفوظ ہیں. اسی لیے قرآن نے ان کو محسن کہا ہے. وہ قلعے میں بند ہیں. ویسے شادی شدہ عورت کو بھی شیطان بہکاتا ہے. بے فکری کا کوئی موقع نہیں ہے. بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو بدگما رہنا. لیکن شادی کے بعد گناہ سے یعنی بدکاری سے بچنا بہت حد تک آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے. والمحصنات من النساء. اب ایک مسئلہ یہ سمجھا رہے ہیں الا ما ملکت ایمانکم. دیکھو پہلے جنگ ہوتی تھی، جو دشمنوں کا ملک ہے اور یہ اسلامی ملک ہے، دونوں میں جنگ ہو گئی. اب کچھ عورتیں ادھر سے آ گئی، ادھر قیدی بن کر آ گئی. جو مر گئے. کچھ عورتیں قیدی بن کر آ گئی تو وہ عورتیں جو امیر ہوتا تھا اس کے حوالے کی جاتی تھی. وہ امیر تقسیم کرتا تھا مال غنیمت کے طور پر کہ یہ باندی اس کو ملے گی، یہ باندی اس کو ملے گی، یہ باندی اس کو ملے گی. 3 شکلیں تھی جو باندی بن کر آتی تھی. ایک شکل یہ تھی کہ کچھ قیدی مسلمان کے ان کے پاس گئے، کچھ ان کے ہمارے پاس آ کر پھنس گئے، کچھ ہمارے ان کے پاس چلے گئے. تو سب سے پہلے امیر یہ کہے گا کہ بھئی تمہارے قیدی لے لو، ہمارے قیدی دے دو. تمہارے قیدی تم لے لو، ہمارے قیدی ہم کو دے دو واپس. ادلا بدلا تبدیل کر لو. یہ سب سے بہترین شکل ہے. اگر اسے تسلیم نہ کرے دشمن کے ملک والے،
اگر اسے تسلیم نہ کرے تو دوسری شکل یہ ہے کہ جتنے قیدی قید ہو کر کے آئے ہیں ان کو تلوار سے گردن اڑا دو. یہ بدترین شکل ہے. خامخواہ ایک عام شہریوں کے خون کو بہانا کوئی عقل مندی نہیں ہے. اسی لیے اسلام نے کہا تیسری شکل یہ ہے کہ اسے مالک بنا دو, کسی کے ملک میں دے دو. اس کا نفع یہ ہوگا کہ وہ ساتھ رہے گی, ایمان قبول کرے گی اور مسلمانوں کے ساتھ رہے گی تو ان کا طور طریقہ, ان کا عقیدہ, ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام میں آ سکتی ہے. اور پھر اس لیے بھی وہ ملکیت بنا دی جاتی تھی کہ اگر اس کو کسی جگہ کمرے میں رکھ کر اگر بیت المال سے ان کا خرچہ دیا جائے تو بیت المال پر بوجھ پڑے گا. کتنے قیدیوں کو کھانا کھلائے گا بیت المال؟ اس لیے یہ جنگ کے موقع پر قید ہو کر آنے والے باندیوں کا جو ایک مسئلہ تھا اس مسئلے کا حل تھا. اس پر ہمارے بڑے علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں. اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے اتنا کافی ہے. اب جو قید ہو کر آئی ہے عورت, اس کا شوہر اس ملک میں ہے, قید ہو کر اب مسلمانوں کے ملک میں آ گئی, لیکن اس کا شوہر اس ملک میں ہے. شوہر ہے نا, کہتے ہیں لیکن اس باندی سے نکاح کرنا جائز ہے, حالانکہ اس کا شوہر ہے لیکن یہاں نہیں ہے, اس ملک میں ہے. جو شادی شدہ عورت ہے اس سے نکاح جائز نہیں, لیکن ایسی باندی سے نکاح جائز ہے جس کا شوہر دارالحرب میں ہے. یہ مسئلہ سمجھایا ہے قرآن نے. دو مسئلے ہو گئے. کہاں سے چلا ہے؟ آگے کہتے ہیں کتاب اللہ علیکم. یہ جو مسئلے ہیں یہ مسئلے یہ بزرگوں کے ملفوظات نہیں ہیں, یہ اللہ نے اس کو فرض کیا ہے. پیچھے یہ عورت حرام ہے, یہ جو کہا یہ اللہ نے تم پر فرض کیا ہے, تم کو ان باتوں کو ماننا پڑے گا, تمہارا ہی فائدہ ہے اس میں. آگے کہتے ہیں وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ, اور جو ہم نے بیان کیا ہے کون سی کن کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے, اب فہرست ہم نے بیان کر دی ہے. ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں سب سے نکاح کرنا جائز ہے. دیکھ لو کن سے حرام ہے وہ دیکھ لو, باقی جو بچ جائے جو پسند آئے نکاح کرو, یہ کہا قرآن. لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے, یہاں جتنی عورتوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے اتنی ہی عورتیں حرام نہیں ہیں, اور بھی ہیں, لیکن ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں ہے. جیسے بھانجی اور پھوپھی کو جمع, بھتیجی اور پھوپھو کو نہیں جمع کر سکتے, بھانجی اور خالہ کو جمع نہیں کر سکتے, اس کا ذکر قرآن میں نہیں, حدیث میں ہے. کسی شوہر نے کسی سے لیان کیا اس سے نکاح نہیں کر سکتا. اس طرح اور بھی بہت سارے ہیں عورتیں. تو خلاصہ کلام مجھے اتنا سمجھانا ہے کہ اتنی ہی عورتیں حرام نہیں ہیں, اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں جس کا ذکر حدیثوں میں ہے. پھر قرآن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن اس جملے کا تعلق آگے کے جملے سے ہے. اس کا تعلق آگے سے ہے. یعنی مہر کی ضرورت کو سمجھاتا ہے قرآن. اس کے علاوہ عورتوں سے حصر نہیں کہ اتنی ہی عورتیں حرام ہو, اس کے علاوہ بھی عورتیں حرام ہیں. آگے قرآن کہتا ہے ان تبتغوا باموالکم. دیکھو پیسے دے کر زنا کرنا حرام ہے. بغیر پیسے دیے بھی زنا کرنا حرام ہے. ایک عورت کہتے ہیں پیسے دینے کی ضرورت نہیں, پیسے تو میں خود دوں گی تمہیں, تم میری ضرورت کو پوری کرو, تو بھی حرام ہے. لیکن یہ ہے کہ آدمی پیسے دے کر زنا کرتا ہے, وہ بھی حرام ہے. لیکن یہاں قرآن کہتا ہے ان تبتغوا باموالکم محسنین,
تم عورتوں سے نکاح کرو، لیکن مہر دے کر جی مہر کے ساتھ قبول کرو، بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوتا۔ دو باتیں میں نے اس سے پہلے عرض کی ہیں سورہ نساء کے بالکل شروع میں۔ دو مسلمان مرد یا ایک مرد دو عورتیں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہونا چاہیے۔ ایک غیر مالی فرض ہے، یہ فرض ہے لیکن اس کا تعلق مال سے نہیں، مال سے تعلق رکھنے والا ایک ہی فرض ہے، وہ مہر ہے۔ لوگ کہتے ہیں نکاح میں دو ہی خرچ ہیں، ایک مہر ایک ولیمہ، میں نے اسے اور گھٹا دیا ہے، ولیمہ سنت ہے، مہر میں ایک ہی چیز ہے جو ضروری ہے، وہ ہے مہر، وہ بھی مرد پر آتا ہے، اس کی مقدار بھی نہایت کم ہے۔ احناف کا جس روایت پر احناف نے جس روایت پر اپنا مدار رکھا ہے وہ یہ ہے کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں، زیادہ کی زیادہ سے زیادہ کی کوئی مقدار نہیں، جتنا چاہے باندھو، کم سے کم لا مہرہ اقل من عشرۃ دراہم، 10 درہم سے کم مہر نہیں۔ اور میں نے کہا تھا اس سے پہلے 10 درہم 30 پر 2 گرام ہوتا، 3 تولے چاندی، 4 رکھ لو، 4 تولے سونا نہیں، 4 تولے چاندی کتنے کا ہوتا ہے؟ 500 روپے رکھ لو، 600 رکھ لو، چلو 600 روپے سے 4 تولے چاندی کے کتنے ہوتے ہیں؟ 3000 بھی نہیں ہوتے۔ تو نکاح کرنا ہے لیکن مہر دینا پڑے گا، مال دے کر قبول کرو۔ محسنینا، زنا نہیں کرنا، شادی کرنا ہے، محسنینا غیر مسافحین۔ آگے فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، جن عورتوں سے تم نکاح کرو تو ان کو ان کا مہر دے دو جو طے شدہ ہے۔ نکاح کے وقت میں مہر طے ہو گیا، اتنا مہر دینا ہے، طے شدہ مہر۔ ایسا ہو سکتا نا کہ دیے تو بھی چلے گا، نہ بھی دو تو چلے گا، یعنی قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو مہر کا حکم ہم نے دیا ہے یہ حکم مستحب درجے کا نہیں ہے، یہ واجب کے درجے کا ہے، اس لیے کہ یہ امر کا صیغہ ہے۔ فَآتُوهُنَّ، مہر دو، یہ فرمایا۔ اور کسے دو مہر؟ جس سے نکاح کر رہے اس لڑکی کے ہاتھ میں دو، لڑکی کے ذمہ داروں کو نہیں۔ مہر دینا واجب ہے اور وہ مہر لڑکی کے ہاتھ میں دینا ہے، چاہے پیسوں کی شکل میں جو، چاہے زیور بنا کر ڈال دو، وہ اس کی مالک ہے۔ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، ان کا مہر ان کو ہی دو جو طے شدہ ہے، فریضتاً۔ ایک مسئلہ بیان کیا، آگے ایک اور مسئلہ، یہ 9واں مسئلہ ہے۔ اب تک 8 مسئلے بیان کر چکا ہوں، اب یہ 9واں مسئلہ ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، مہر طے ہو گیا، کتنا دینا ہے، نکاح سے پہلے مہر طے ہو گیا، طے ہونے کے بعد نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد میاں بیوی آپس میں شوہر نے جتنا مہر طے ہوا تھا اس سے زیادہ دے دیا، 50,000 روپے طے ہوئے تھے، 1,00,000 روپے دے دیے، تو عورت کا لینا جائز ہے۔ طے ہوا تھا 50,000 روپے، لیکن بیوی نے کہا کہ میں 25,000 اپنی طرف سے گفٹ کرتی ہوں، معاف کر دیتی ہوں، یا نہیں تو میں خوش دلی سے پورے کا پورا مہر معاف کر دیتی ہوں، تو اس کی گنجائش ہے، اس کی گنجائش ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، تم دونوں رضامندی سے زیادہ پر راضی ہو جاؤ یا کچھ لینے اور کچھ چھوڑنے پر راضی ہو جاؤ یا پورے کے پورے چھوڑنے پر راضی ہو جاؤ، دونوں جائز ہے۔ اسلام نے گنجائش دی ہے اور میاں بیوی کو اس کا اختیار دیا ہے، لیکن زبردستی نہیں، ظلم کر کے زبردستی کہ بیوی زیادہ کا مطالبہ کر رہی ہے، یعنی تو شوہر کہہ رہا ہے کہ میں نہیں دوں گا،
یا نہیں تو اتنا ہی دوں گا، جتنا طے ہوا تھا اتنا میرے پاس اب نہیں ہے، ایسا شوہر نہیں کہہ سکتا، زبردستی معاف نہیں کر سکتا، وہ ظلم ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بلا شبہ اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، بہت بڑے علم والے ہیں، حکیمن اور بہت حکمت والے ہیں۔ یہ کہہ کر یہ کہنا چاہتا ہے یہ احکامات کے یہ حلال ہے یہ حرام ہے اور مہر دے کر کے شادی کرو، یہ سب قرآن کریم نے یہ کہا نا، اور باندیوں سے نکاح کرنے کی جو اجازت دی، کہتے ہیں کہ یہ سب یہ جہالت کی بنیاد پر نہیں، یہ تمہاری ہی مصلحت کی بنیاد پر ہے، اس میں تمہاری ہی مصلحتیں سے مان لو تمہارا فائدہ ہے۔ آگے ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں، آگے یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ تم میں جو لوگ آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، آزاد عورت کا مہر بھی زیادہ ہوتا ہے اور ان کا جو زندگی کا لیول ہوتا ہے، معیار زندگی کا وہ ذرا اونچا ہوتا ہے، اور یہ جو باندیاں یہ غلام ہوتے ہیں ان کا مہر بھی کم ہوتا ہے اور ان کی زندگی کا لیول بھی کم ہوتا ہے، معمولی چیز پر وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تم میں سے جو لوگ آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی گنجائش نہیں رکھتے تو کہتے ہیں فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو پھر وہ مسلمان باندیوں سے نکاح کر لیں، آزاد عورت نہ صحیح باندی ہی صحیح، یہ اجازت دی ہے، حکم نہیں، گنجائش دی ہے، اس کی گنجائش نہیں تو یہی صحیح۔ یہاں قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ جس طرح نکاح کرنے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، مشرک سے نکاح نہیں ہوتا، کہ مشرک سے ہی نکاح نہیں ہوتا تو کافر سے کیسے نکاح ہوگا؟ اس لیے کہ جو کافر ہوتا ہے، بہت غور سے سمجھو اس مسئلے کو، قرآن کریم میں آیا ہے کہ تم مشرک سے نکاح نہ کرو، یعنی ایک عورت مشرکہ ہے، شرک کرتی ہے، اس سے نکاح نہیں ہوتا، اس سے نکاح نہیں ہوتا، یعنی تو ایک عورت مسلمان ہے تو مشرک غیر مسلم سے نکاح نہیں ہوتا، یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ مشرک جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کو مانتا ہے، یہ مسئلہ سمجھنا ہے، جو مشرک ہوتا ہے وہ اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کے علاوہ کو بھی مانتا ہے، اور جو کافر ہوتا ہے وہ اللہ کو ہی نہیں مانتا، جو آدمی اللہ کو بھی مانتا ہے اللہ کے علاوہ کو بھی مانتا ہے اس سے ہی نکاح جائز نہیں، تو جو اللہ کو ہی نہیں مانتا اس سے نکاح کیسے جائز ہوگا؟ یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ لیکن اس سے قرآن نے 6ویں پارے میں یہ کہا اگر کوئی اہل کتاب میں سے ہے، اس اہل کتاب کی لڑکی سے نکاح جائز ہے، یہ کہا قرآن نے، لیکن یہ اس وقت ہے جب وہ اپنے اصلی مذہب پر باقی ہوں، لیکن آج کے جتنے اہل کتاب ہیں یہود اور عیسائی وہ اپنے اصلی مذہب پر باقی نہیں، سب کے سب تقریباً دہریے ہو گئے ہیں، اور پھر اس کی اجازت دی ہے اسلام نے اس شرط کے ساتھ۔ لیکن کیا مسلمانوں میں لڑکیاں کم ہیں؟ کیا آدمی مسلمان لڑکیوں کو چھوڑ کر ادھر جائے؟ تو یہاں بھی من فتیاتکم المؤمنات جو کہا کہ تم مسلمان باندیوں سے نکاح کر لو، تو صرف مسلمان باندیاں مراد نہیں، اس میں اہل کتاب بھی داخل ہیں، یہ مجھے کہنا ہے بس۔ آگے کہا واللہ عالم بایمانکم بعضکم من بعض، بعضکم من بعض، دیکھو فضیلت کا جو معیار ہے وہ ایمان ہے، یعنی آدمی کے دل میں بات پیدا ہو سکتی تھی ارے میں تو آزاد مرد ہوں، یہ تو غلام ہے، یہ تو باندی ہے، یہ نچلی ذات کی ہے، اس کے دامن پر غلامی کا دھبا ہے، باندی ہونے کا دھبا ہے، یہ تو فلاں کی غلام ہے، فلاں اس کا آقا ہے، تو شرم ضرورت ہے، لیکن ضرورت ہونے کے باوجود باندی ہونے کی وجہ سے وہ نکاح نہیں کرنا چاہتا، تو قرآن نے کہا واللہ عالم بایمانکم، اتنا دیکھ لو بس کہ وہ مومن ہے یا نہیں ہے۔
اور جو معیار ہے فضیلت کا معیار ہے وہ تو ایمان ہے، اور تم میں کس کا کیا مقام ہے، کس کا ایمان کس درجے کا ہے وہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لہذا باندی سے نکاح کرنے میں شرم نہ کرو، اپنی پاک دامنی کی حفاظت چاہتے ہو تو باندی ہی سے صحیح نکاح کر کے اپنی ضرورت پوری کرو، کہاں پڑے ہو اس فضول جھگڑوں میں، یہ کہنا چاہتا ہے۔ واللہ عالم بایمانکم بعضکم من بعض، تم سب ایک ہی تو ہو، ایک ہی ماں باپ کے بچے، بھائی بہن ہو، پھر کیا کہ نچلی ذات کی میں اونچی ذات کا، میں آقا ہے غلام میں آزاد ہے باندی، یہ کہا اگر ضرورت ہو تو۔ آگے کہا ایک اور مسئلہ بیان کیا، فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، لیکن نکاح کرو باندی سے تو اس کے مالک سے اجازت لینا ضروری ہے، اس لیے کہ باندی اپنی مالک نہیں ہوتی، اس کا مالک تو اس کا مالک ہے، وہ اتنا بڑا فیصلہ نہیں لے سکتی، اسے اختیار نہیں ہے، اس کے اختیارات اس کے مالک کے ہاتھ میں ہیں۔ لہذا اگر اس سے نکاح کرنا تو اس سے مالک سے اجازت لے لو، ایسا نہ ہو کہ اجازت کے بغیر نکاح کر لیا، کل کو آقا بھیجنے تیار نہیں، یہ لٹکتا رہے گا۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کو بھی مہر دو معروف طریقے پر، جو چل رہا رواج اس انداز سے مہر دو۔ محسنات، لیکن ایسی باندیوں سے نکاح کرو جو پاک دامن ہو۔ ہاں پاک دامن نہیں ہے، بدکار ہے باندی، اگر اس سے نکاح کرے گا تو بھی ہو جائے گا، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پاک دامن سے کرو، پاک دامن ہونا چاہیے، مشورہ دے رہا ہے۔ آپ کہیں اچھا مشورہ ہی ہے، ٹھیک ہے مشورہ ہی تو ہے، مشورہ ہی ہے لیکن مشورہ اللہ کا ہے۔ جیسے بعض صحابہ نے جنگ احد میں حضور نے کہا اس ایک درے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا اور ایک امیر مقرر کیا کہ یہاں سے نہیں ہٹنا، جنگ فتح ہوتی ہے یہ جنگ شکست میں تبدیل ہوتی ہے، اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارا حکم سنو غور سے، یہاں سے نہیں ہٹنا۔ بعض نے لکھا ہے، بعض صحابہ کی صحابہ میں اختلاف ہو گیا، بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ یہ حضور کا مشورہ تھا۔ یہ کیا تھا؟ حضور کا۔ تو محدثین نے عجیب بات لکھی ہے اور فرمایا جناب ٹھیک ہے، چلو آپ کی بات کو ہم مان لیتے ہیں، یہ حضور کا کیا تھا؟ حکم نہیں تھا، اور مشورے کے ماننے نہ ماننے کا اختیار ہوتا ہے۔ بہت غور سے سنو، پڑھے لکھے لوگوں کے کام کی بات ہے یہ۔ اب جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ بات نہ پڑھنے لکھنے والوں کے لیے نہیں، یہ زیادہ پڑھنے لکھنے والوں کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ صحابہ میں اختلاف ہو گیا تو بعضوں نے کہا، بعض محدثین کی رائے ہے کہ حضور کا مشورہ تھا، بعض صحابہ نے کہا ٹھیک ہے چلو یہ حضور کا حکم نہ صحیح مشورہ تھا۔ اب مشورے کے ماننے نہ ماننے کا اختیار ہوتا ہے سامنے والے کو، حکم جب حضور حکم دے دے اس کے نہ ماننے کا اختیار نہیں ہوتا۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، اختیار نہیں ہوتا، اگر اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا حکم دے دے تب اختیار نہیں، لیکن اگر مشورہ دے دے اختیار ہے۔ جیسے حضرت بریرہ نے مغیث کو چھوڑ دیا، میں نہیں رہ سکتی تمہارے ساتھ۔ مغیث جو ہے صحابی تھے اور کالے کلوٹے تھے، تو حضور نے روتے روتے پھرتے تھے مدینہ کی گلیوں میں، حضور نے بریرہ کو بلا کر کے کہا کہ اس سے رجوع کر لو، بیچارہ تمہاری محبت میں مدینہ کی گلیوں میں رو رہا ہے، روتا روتا پھرتا ہے۔ تو حضرت بریرہ نے پوچھا سرکار یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ کہا کہ نہیں یہ میرا مشورہ ہے، حکم نہیں ہے۔ تو کہا مجھے مغیث کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ مشورے کو قبول نہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، لیکن مشورہ کس کا تھا؟ محدثی نے سوال اٹھایا، ٹھیک ہے مشورہ ہی تھا، ہم نے تسلیم کی، مشورہ کس کا تھا؟ کسی چپراسی کا مشورہ تھا؟ یہ اللہ کے نبی کا مشورہ تھا، اس کی آنکھیں کتنے دور کا دیکھ رہی تھی، تمہیں تسلیم کر لینا چاہیے تھا اس بات کو۔ تو یہ مشورہ ہے کہ پاک دامن ہونی چاہیے باندی، اگرچہ کہ تم بدکار باندی سے نکاح کرو تو بھی ہو جائے گا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں پاک دامن سے نکاح کرو، یہ مشورہ ہے۔
مشورہ خدا کا ہی ہے. غیر مصافحاتن، کھلم کھلا بے حیائی کرنے والی نہ ہو، بدکاری کرنے والی، جو تمہاری جو اس سے پہلے بدکاری کر چکی ہو، اچانک نکاح کرتے ہی وہ عادت اس کی بدل جائے، ایسا کم ہوتا ہے. سب سے قیمتی جوہر عورت کا پاک دامنی ہے، عفت ہے، اس کی عزت ہے. ایک آدمی کو عزت کا ہی خیال نہیں ہے ایک عورت کو، تو نکاح کے بعد کیسے ٹھیک رہے گی؟ ولا متخذات اخدان، چھپ چھپ کے لڑکوں سے دوستیاں گانٹنے والی، چھپ چھپ کر، ہاں، فونوں کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے شوہر کی غیر موجودگی میں خیانت کرنے والی. ایک تو کھلم کھلا، اور یہ کہ ہے کہ چھپ چھپ کر آشنا، ہاں، دوستیاں بنانے والی. ویسی باندی سے نکاح نہ کرو، یہ پسندیدہ نہیں ہے. اگرچہ کرو گے تو ہو جائے گا نکاح. فیضا احسننا، اگر وہ شادی ہو گئی ہے باندیوں کی، شادی ہونے کے بعد اس نے بے حیائی کی، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. دیکھو یہ ایک آزاد مرد ہے. کون ہے؟ آزاد مرد ہے یا عورت ہے. اور آزاد مرد و عورت ہیں غیر شادی شدہ، انہوں نے بدکاری کر لی، بدکاری کا ارتکاب کیا، تو کہتے ہیں کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. 100 جلدہ قرآن مجید میں ہے. لڑکا ہو یا لڑکی، غیر شادی شدہ ہیں، 100 کوڑے مارو، یہ حکم ہے قرآن کا. اور آزاد مرد و عورت شادی شدہ ہیں تو پتھروں سے مار مار کر ختم کر دو، رجم، اسی کو کہتے ہیں سنسار. لیکن یہاں جو باندی ہے، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، ان کو 50 کوڑے مارے جائیں گے، سنسار، رجم کی سزا نہیں ہے ان کو. فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. آگے قرآن کریم نے کہا ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ. یہ اس کا مشار الیہ کون ہے؟ یہ باندیوں سے نکاح کرنے کی جو گنجائش، جو مسئلہ ہم نے بیان کیا ہے، یہ حکم نہیں ہے، یہ گنجائش ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو مشقت کا اندیشہ ہو، یعنی گناہ میں پڑ جانے کا خطرہ ہو. اگر نکاح نہ کروں گا تو میں آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں میں بدکاری میں ملوث ہو جاؤں گا. جس کو یہ شدید خطرہ لاحق ہو، اس کو چاہیے کہ وہ باندی سے ہی صحیح نکاح کر کے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے. اس لیے کہ اگرچہ کہ لڑکی پر غلامی کا دھبا لگا ہوا ہے، لیکن یہ اہون ہے اس سے کہ تمہاری جوانی داغدار ہو جائے، تم ملوث ہو جاؤ گے بدکاری میں تو تمہاری جوانی داغدار ہو جائے گی. یہ دھبا بہت سخت ہے. یہ کم ہے کہ تم ایک باندی سے نکاح کر لو. ذالک لمن خشی العنت منکم. وہ آگے جو جملہ آ رہا ہے وان تصبروا خیر لکم، اگر تم صبر کر لو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے. یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ باندیوں سے صرف وہ آدمی نکاح کرے جس کو گناہ میں ملوث ہونے کا خطرہ ہو. حالانکہ جس کو ملوث ہونے کا خطرہ نہ ہو وہ بھی اگر باندی سے نکاح کر لے تو نکاح ہو جائے گا. لیکن کہہ رہے ہیں کہ باندی سے نکاح کرنا کوئی پسندیدہ بات تھوڑی ہے. اس لیے کہ جب تم باندی سے نکاح کرو گے تو بچے پیدا ہوں گے، وہ بھی غلام پیدا ہوں گے، اور وہ تمہارے آقا، اس کی آقا کی ملکیت ہوں گے. یہ کہا، اس لیے کوئی پسندیدہ بات نہیں. وان تصبروا خیر لکم، اگر صبر کر سکتے ہو تو کر لو، بہت اچھا ہے. آگے کا واللہ غفور رحیم. یہ جملہ سمجھنے کے لیے دیکھو، ایک تو ہے زنا میں ملوث ہو جانا،
یہ کہ زنا میں تو ملوث نہیں ہو رہا ہے، لیکن نکاح نہ کرنے کی وجہ سے کبھی اس لڑکی کو دیکھتا ہے تو کبھی اس لڑکی کو دیکھتا ہے۔ باندی سے نکاح کرنے سے بہتر ہے، نکاح نہ کرنے سے تم یہ چھوٹے چھوٹے گناہ میں تو ضرور ملوث ہوں گے، ٹھیک ہے، اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ اتنا تو درگزر کر ہی دیں گے اس سے کہ تم باندی سے نکاح کرو۔ یہ بات مفسرین نے بیان کیا ہے۔ آگے کہتے ہیں یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تمہارے سامنے کھول کھول کر مسئلے بیان کرنا چاہتے ہیں، تم کو دھوکے میں پردے میں رکھنا نہیں چاہتے۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری ایسی رہبری کرنا چاہتے ہیں جیسی رہبری پہلے لوگوں کی اللہ نے کی تھی۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ علیم ہیں اور حکمت والے ہیں، یعنی ان کا ہر حکم علم کی بنیاد پر ہے کہ کس کی کیا مصلحت ہے، انسانوں کی کیا ضرورت ہے، اسے اللہ تعالیٰ اچھی طرح باخبر ہیں۔ وہ ساری مصلحتوں کو، ضرورتوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ نے شریعت کو اور احکامات کو جاری اور مشروع فرمایا ہے۔ یہ کہتے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور جو لوگ شہوتوں کے پیچھے چلتے ہیں، نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، وہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم ہدایت کے راستے سے بالکل ہٹ جاؤ۔ اللہ تو تم کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تمہاری طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری کیے کہ ان احکامات پر عمل کرو، میری فرما برداری کر کے میرے محبوب بندے بن جاؤ۔ لیکن جو نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بالکل دین سے ہٹ جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ سہولت کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے جتنے احکامات دیے ہیں اللہ تعالیٰ آسانی کے احکامات دیے ہیں۔ نماز کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہو تو پڑھو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو لیکن چھوڑو نہیں۔ روزے سفر میں اگر نہ رکھنے کی تمہیں طاقت نہیں ہے تو چھوڑنے کی اجازت ہے، بیمار ہو تو چھوڑنے کی اجازت ہے، بعض میں قضا کر لو۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یہ کہا۔ اس طرح کے احکامات پر غور کرتے چلے جائیں گے تو بعض لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اسلام بڑا سخت ہے، اس نے سخت احکامات جاری کیے، قتل کرنے والے کو قتل کر دو، زنا کرنے والے کو پتھروں سے مار مار کر سنسار کر دو۔ کہتے ہیں وہ تو 4 ہی حد ہیں۔ ہاں، ایک تو قتل کی سزا قتل، شادی شدہ مرد عورتوں بدکاری کی تو پتھروں سے مار کر ختم کر دو، سنسار کر دو۔ تیسرا، چور نے چوری کی تو اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ اور چوتھی، اگر کسی پاک دامن پر تہمت لگا دی تو اس کی حد ہے۔ حد بہت کم ہے، 4 ہی حد ہیں، اور اس کا ثبوت اتنا مشکل ہے، اتنا مشکل ہے کہ ایک ہوا ہے۔ جیسا میں آپ کو سمجھاؤں، اگر کسی مرد عورت نے بدکاری کی اس کے دلائل لانے چاہیے، دلائل لائیں گے۔ ایسا زنا کرتے ہوئے دیکھے جیسے کتابوں میں لکھا ہے، جیسے وہ سرما دانی میں سرما لگانے کی کاڑی ہوتی ہے، سلائی ہوتی ہے، کہتے ہیں اس طرح مرد عورت ملوث ہوں ایسی حالت میں کوئی دیکھے، کہاں سے لاؤ گے ثبوت؟ اسی لیے 2-4 ایسے آپ تلاش کریں گے
تو بہت کم ایسے مثالیں ملیں گی جو شرعی شہادت پر پورے اترتے ہوں. ہاں بہت تفصیلی موضوع ہے، وہ علماء نے اسے بہت پھیلایا ہے. یہ جو فتنہ پرور شر پسند عناصر ہیں، یہ اسلام کے تعلق سے یہ شبہات میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام ایک مشکل مذہب ہے، اس کے احکامات پر عمل اب یہ ترقی یافتہ دور میں نہیں کیا جا سکتا. تو قرآن کہتا ہے اللہ تو تمہارے ساتھ سہولت کا معاملہ کیا ہے. ہاں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. پیدا کرنے والے کو معلوم ہے کہ انسان کمزور ہے، اسی لیے اس کے کمزوریوں کو سامنے رکھ کر اللہ نے احکامات جاری کیے ہیں، اس کے کمزوریوں کی رعایت کی ہے اللہ نے. یہ کہہ کر قرآن یہ کہنا چاہتا، میں آگے کہوں گا، یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو لوگ اسلام کے تعلق سے یہ کہہ کر تمہیں شبہ میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام ایک سخت مذہب ہے، اس میں سخت ایک وحشیانہ سزائیں ہیں، بربریت ہے، یہ جو کہتے ہیں ان کی باتوں میں نہ آؤ. یہ کہنا چاہتا ہے قرآن کریم. بالکل آخر میں جہاں رکوع ختم ہو رہا ہے اس کے بعد جو آیت شروع ہو رہی ہے وہاں اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں. پھر اس کے حکم بالکل اس طرح کے جزیات قرآن جو ہے چلتے آئیں گے، بہت ساری جزیات آئیں گے مسائل کی شکل میں. اور پھر اس کے آگے جو ہے ایک خانگی زندگی کیسے گزرے گی، ازدواجی زندگی کی کامیابی کے اصول کیا ہیں، اس طرح کے بہت دور تک کے مسائل چلیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.